السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ آل عمران ایپیسوڈ 18، آیت نمبر 53 سے 55 کا ترجمہ۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کے اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ Our Lord, we have believed in what you revealed and have followed the messengers. Jews so register us among the witnesses to truth. مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ And the disbelievers planned, but Allah planned, and Allah is the best of planners. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ Mention when Allah said, O Jews, indeed I will take you and raise you to myself and purify you from those who disbelieve and make those who follow you in submission to Allah alone superior to those who disbelieve until the day of resurrection. Then to me is your truth. Return, and I will judge between you concerning that in which you used to differ. 51 اصل میں لفظ متوفیق استعمال ہوا ہے۔ توفیق کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہے۔ روح قبض کرنا اس لفظ کا مجازی استعمال ہے، نہ کہ اصل لغوی معنی۔ یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ ٹو ریکال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کسی اہتار کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا۔ چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے، بار بار کی تنبیہوں اور فہمائشوں کے باوجود ان کی قوم روش بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ پیدر پہ کئی انبیاء کو قتل کر چکے تھے اور ہر اس بندہ صلح کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے جو نیکی اور راستی کی طرف انہیں دعوت دیتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرنے اور انہیں ایک آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے دو جلیل القدر پیغمبروں کو ایک وقت محفوظ کیا، جن کے ساتھ معمور من اللہ ہونے کی ایسی کھلی کھلی نشانیاں تھیں کہ ان سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو حق و صداقت سے انتہا درجے کا عناد رکھتے ہوں اور حق کے مقابلے میں جن کی جسارت و بے باکی حد کو پہنچ چکی ہو۔ مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا
اور صرف اتنا ہی نہ کیا کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی، بلکہ ان کے ایک رئیس نے اعلیٰ اعلان حضرت یحییٰ جیسے بلند پایا انسان کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلم کرا دیا، اور ان کے علماء و فقہا نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ کو رومی سلطنت سے سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی فہمائش پر مزید وقت اور قوت صرف کرنا بالکل فضول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو واپس بلا لیا اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا۔ یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کی یہ پوری تقریر دراصل عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید و اصلاح کے لیے ہے، اور عیسائیوں میں اس عقیدہ کے پیدا ہونے کے اہم ترین اسباب 3 تھے: 1 حضرت مسیح اعجازی ولادت، نمبر 2 ان کے صحیح محسوس ہونے والے معجزات، نمبر 3 ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا جس کا ذکر صرف الفاظ میں ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ قرآن نے پہلی بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ مسیح کا بے باپ پیدا ہونا محض اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اللہ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ غیر معمولی طریقہ پیدائش ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسیح خدا تھا یا خدائی میں کچھ بھی حصہ رکھتا تھا۔ دوسری بات کی بھی قرآن نے تصدیق کی اور خود مسیح کے معجزات ایک ایک کر کے گنوائے، مگر بتا دیا کہ یہ سارے کام اس نے اللہ کے اذن سے کیے تھے، با اختیار خود کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے ان میں سے بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے تم یہ نتیجہ نکالنے میں کچھ بھی حق بجانب ہو کہ مسیح کا خدائی میں کوئی حصہ تھا۔ اب تیسری بات کے متعلق اگر عیسائیوں کی روایت سرے سے بالکل ہی غلط ہوتی تب تو ان کے عقیدے الوہیت مسیح کی تردید کے لیے ضروری تھا کہ صاف صاف کہہ دیا جاتا کہ جیسے تم اعلیٰ اور ابن اللہ بنا رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل چکا ہے، مزید اطمینان چاہتے ہو تو فلاں مقام پر جا کر اس کی خبر دیکھ لو۔ لیکن ایسا کرنے کے بجائے قرآن صرف یہی نہیں کہ ان کی موت کی تصریح نہیں کرتا، اور صرف یہی نہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو زندہ اٹھائے جانے کے مفہوم کا کم از کم احتمال تو رکھتے ہی ہیں، بلکہ عیسائیوں کو الٹا یہ اور بتا دیتا ہے کہ مسیح سرے سے صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، یعنی وہ جس نے آخری وقت میں ایلی ایلی لما سبقتنی کہا تھا، اور وہ جس کی صلیب پر چڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم لیے پھرتے ہو وہ مسیح نہ تھا۔ مسیح کو تو اس سے پہلے ہی خدا نے اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد جو لوگ قرآن کی آیات سے مسیح کی وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ میاں کو صاف سمجھی ہوئی عبادت میں اپنا مطلب ظاہر کرنے تک کا سلیقہ نہیں ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 52۔ انکار کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کی دعوت دی اور انہوں نے اسے رد کر دیا، بخلاف اس کے پیروی کرنے والوں سے مراد اگر صحیح پیروی کرنے والے ہوں تو وہ صرف مسلمان ہیں، اور اگر اس سے مراد فی الجملہ انجام کے ماننے والے ہوں تو ان میں عیسائی اور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ یہ تھی جناب آج کی ہماری ریکارڈنگ، اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور انگلش ٹرانسلیشن۔ اس کے بعد کی ہم نے تھوڑی سی مختصر سی اور جامع تفسیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو آپ کے چینل پہ ملتی رہیں۔ نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، نئی آیات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔